بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں کئی ساری چیزیں حرام ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے بہت سارے وجہ ہیں جس کی وجہ سے وہ حرام ہیں۔ اسلام پڑھنے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے میرے بہت سارے سوالات بھی ہوتے تھے کہ یہ ایسے کیوں ہوتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا حرام ہوتا ہے اور کیا حلال ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہی کیوں ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا۔ تو میں نے جب کلام پڑھنا شروع کیا، مجھے اتنے شاکنگ باتیں پتہ چلی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنے سالوں سے، مطلب 20-21 سال سے میں آنکھ بند کر کے ان چیزوں پر یقین کرتی آ رہی تھی اور یہ مانتی تھی کہ اسلام میں یہ سب چیزیں الاؤڈ ہیں اور کیونکہ مسلمان آرام سے کرتے ہیں۔ اور دو چیزوں کے بارے میں، ایسے تو کئی ساری چیزیں ہیں لیکن آج ان 2 چیزوں کے بارے میں آپ سے بات کروں گی، اور اس میں سے ایک وہ ہے جو میں ہمیشہ سے ناپسند کرتی تھی، مجھے سخت نفرت تھی اس سے، اور ایک وہ ہے جو میں خود کرنا چاہتی تھی۔ کب سے زندگی میں ایک بار مجھے وہ ٹرائی کرنا تھا، تو ان 2 چیزوں کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گی، اور جب ان کی حقیقت میں نے جانی کہ اسلام کے اکارڈنگ یہ کیا سچ ہے اور دنیا کیا دکھاتی ہے، میرا مطلب عجیب سا ریئیکشن تھا بہت سا۔ پہلی چیز ہے الکوہل، اس کو ہم شراب کہتے ہیں، یا شراب کے یا الکوہل کے کئی سارے فارمز ہوتے ہیں اور ویریشنز ہوتے ہیں۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں الکوہل اور اس کی ویریشنز حرام ہیں، لیکن اسلام لانے سے پہلے مجھے ایسا کچھ بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ جس طریقے سے موویز میں دکھایا جاتا ہے، سیریلس میں دکھایا جاتا ہے، اس میں دکھایا جاتا ہے کہ مسلمس جو ہیں وہ ان سب چیزوں کو بہت آرام سے کنزیوم کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، جو ملیورس بھی تھے وہ ان سب چیزوں میں بہت آرام سے اپنی لائف سٹائل کو بہت اچھے سے جیتے تھے، لیوش لائف سٹائل تھی بہت عالی شان والی، کیونکہ لوگوں نے اتنا عام کر دیا تھا تو کبھی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ چیز اسلام میں حرام تھی، لیکن کیوں دنیا ہمیشہ ایسے دکھاتی ہے کہ یہ چیز تو مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ توبہ استغفار۔ اور یہ چیز حرام کیوں ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری تھا۔ یہ بہت گہرائی کی چیز ہے الحمدللہ، کہ اس شراب ایسی کئی ساری گندے گناہوں کی وجہ ہے جو انسان اپنے بدحواسی یا بے ہوشی میں کر دیتا ہے، لا علمی میں کر دیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کتنے سارے گناہ کرائمس ہوتے ہیں جو لوگ نشے کی حالت میں کرتے ہیں، کوئی حساب ہے، کسی کا گھر ٹوٹتا ہے، لوگ اپنی بیوی بچوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں پہ مارتے ہیں، ان کو بیچ دیتے ہیں، لوگ پیسے ہار جاتے ہیں، بہت سارے نقصان ہوتے ہیں، کسی کا قتل کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے یہ چیز اسلام میں حرام ہے الحمدللہ، اور لیکن دنیا سے دکھاتے ہیں کہ یہ چیز کامن ہے۔ دوسری چیز تھی، وہ تھی ٹیٹو۔ ٹیٹو میرا خود کا بنوانے کا کبھی ایک وش لسٹ میں تھا کہ مجھے ایک بار تو بنوانا ہے۔ مجھے میری ماں سے بہت محبت ہے الحمدللہ، تو میری خواہش تھی کہ میں یہاں پر اپنے ماں لکھواتی، اور یہ میں نے کسی سیلیبریٹی سے انسپائر ہو کے خیال لیا تھا، لیکن میرے گھر والے کبھی مجھے اس کو الاؤ نہیں کرتے، تو میں نے سوچا تھا کبھی بعد میں، سالوں بعد میں بنواؤں گی۔ لیکن جب میں نے اسلام پڑھا تو میں نے جانا کہ ہم ایسی کوئی بھی چیزیں نہیں کروا سکتے جو ہمارے بدن، ہماری باڈی میں، ہماری آئیڈینٹی میں کوئی چینج لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جیسے بنایا ہے، جیسا اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں ویسے ہی اس کے پاس واپس لے جانا ہے۔ انفارچونیٹلی کئی سارے لوگوں کی مینٹلٹی ہوتی ہے، میرا جسم میری مرضی، یہ آپ نے بہت سنا ہوگا۔ نہیں باجی، آپ کا جسم آپ کی مرضی نہیں ہے، بھائی صاحب آپ کا بھی نہیں ہے۔ یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے آپ کو، یہ جو باڈی، یہ جو ہیلتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، یہ آپ کے نزدیک اللہ کی امانت ہے، اس کو صحیح سلامت آپ کو پہنچانا ہے۔ ٹیٹو اس قدر آپ کے لیے نقصان دائک ہے یہ کہ آپ کو کینسر تک ہو سکتا ہے، اور یہ کینسر آپ کو جینیٹکس تک لے کر جائے گا۔ بہت سارے نقصان ہیں شراب اور ٹیٹوز کے، یہ ہم جانتے ہیں، لیکن
نوز باللہ میں آج اپنی کمیونٹی میں اس چیز کو اتنا کامن دیکھتی ہوں کہ ہم نہ صرف شراب، ہمیں کسی بھی طرح کے انٹاکسیکینٹس لینے کے لیے منع کیا گیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کئی سارے ایسے ریلیجنس ہیں جہاں پر اس چیز کو بہت کامنلی لیتے ہیں، بلکہ ان کو تو اس چیز کے لیے بڑھاوا دیا جاتا ہے کہ کسی ان کے جو ریلیجیس پریکٹسز ہیں اس کا یہ حصہ نہیں. تو ہمارے لیے یہ تو حرام ہے. میں نے کچھ لوگوں کو بھی اس قدر کہتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، 40 دن تک نمازیں تو نہیں پڑھنی ہے، توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا. استغفار، آپ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. آپ کو احساس نہیں ہے آپ کی 40 دن کی نماز چلی جائے گی اور آپ اس کے وضاحت کرنے جاؤ. لعنت ہے آپ پر مسلمان ہونے کے نام پر. آپ اپنی پوری باڈی میں کتنے چینجز بناتے پھر رہے ہو، آپ کو کیا حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. لوگ اس چیز کو ویلڈ کرتے ہیں کہ خود کا پینا یہ اوکے ہے کیونکہ یہ شراب نہیں ہے اور اس میں کوئی نشہ نہیں ہے. نہیں، کسی بھی صورت کا نشہ کسی بھی صورت سے کیا جائے، چاہے اس میں کتنا بھی تھوڑا ہو یا کتنا بھی زیادہ ہو، وہ آپ کے لیے حرام ہے. میں اور آپ، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم اللہ کے قانون کو بدل سکیں. بڑے بڑے نبی اور رسولوں کی بھی حماقت نہیں ہوئی، نعوذ باللہ. ہم اور آپ کیا ہیں؟ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ مسلمان لوگ کدھر جا رہے ہیں. وہ دنیا میں اس قدر مبتلا ہے کہ ان کے لیے یہ سب حرام چیزیں اتنی معمولی ہو چکی ہیں کہ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. میں اس دنیا کو فیشن سمجھتے ہیں. خوش کر لو بھائی، نہیں آئے گا وقت دوبارہ. یہ چیزیں مجھے جب جانی مجھے بہت شوق لگا، اور کہ میں اب تک کیا سمجھتی آتی تھی، کیا لوگ دکھاتے تھے، پر حقیقت کیا ہے بالکل مختلف. یہ بہت ضروری ہے. اور انفارچونیٹلی مسلمانوں کی ہی جب ایسی سوچ ہے کہ وہ یہ جو کر رہے ہیں وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. آپ نہیں کر سکتے، میری اور آپ کی کوئی مجال نہیں ہے. ایسے کئی سارے گناہ ہم بہت معمولی طور پر کرتے ہیں، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان کو کم سے کم لیول پر لے کر آ سکیں، جس سے کہ اپنی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی اصلاح کر سکیں، ان کو سدھار سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کئی ساری چیزوں کے ساتھ میں واپس آؤں گی جس سے میں بتا سکوں کہ یہ چیزیں کس طرح سے انسان کو، کسی بھی مسلم کو ہمارے دین کے بارے میں غلط میسج دیتی ہیں، اور اپنے آپ کو سدھارنے کی ذمہ داری آپ کی خود کی ہے. اب تک کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.